جہاں امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام اور مسلمان دشمنی کو اپنی پہچان بنایا ہے، وہیں پر امریکہ کے بالکل بازو میں کینیڈا ہے اور کینیڈا کے ملک میں نسل پرستی ایک گناہ سمجھی جا رہی ہے۔ حکومت کے بڑے اور خاص طور پہ وہاں کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی حیرت انگیز طرز حکمرانی اور بلا امتیاز رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنایا ہے اور یہ ان کی خدمت اور انسانیت کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے کینیڈا سے باہر بھی لوگوں کے دلوں پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ پورے دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ اس ابتلا کے دور میں جب مسلمانوں پر خود شمالی امریکہ میں ہی ایک زبردست دباؤ ہے، ایک ان کے لیے مشکل صورتحال ہے، کینیڈا ایک خوشگوار ہوا بنا ہوا ہے، ایک خوشگوار ماحول دے رہا ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے۔ اور پچھلے ہفتے کینیڈا کی ریاست کیوبیک کی مسجد میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جب 6 افراد جاں بحق ہو گئے، ان میں 3 افراد کی کل مونٹریال کے ہاکی اسٹیڈیم میں نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ اس نماز جنازہ میں خود پہنچے کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ جس میں کینیڈین تھے، اس موقع پہ وہ وہاں پہنچے اور اس موقع پہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو فرط جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، وہ اس نماز جنازہ میں مسلسل روتے رہے۔ پورے کینیڈا میں یہ منظر ٹی وی پہ براہ راست دیکھا گیا۔ آپ بھی اس وقت ہماری اسکرین پہ وہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد پر حملے میں ملوث نسل پرست دہشت گرد کو کینیڈین پولیس نے ایک دن بعد حراست میں لے لیا تھا، جس پر عدالت میں اب فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ مسجد میں اگلے روز ہی اس حملے کے اگلے روز پھر کینیڈا کی پارلیمنٹ سے جسٹن ٹروڈو نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کینیڈا کے اثاثہ ہیں، آپ سے محبت اور آپ کا دفاع ہم کرتے رہیں گے۔ To the more than 1 million Canadians who profess the Muslim faith, کینیڈا کے 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس المناک واقعے پر 3.5 کروڑ کینیڈین باشندوں کے دل بھی اسی طرح ٹوٹے ہیں جیسے آپ کے۔ یاد رکھیں کہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک کا بیش قیمت اثاثہ ہیں اور یہ ملک آپ کا گھر ہے۔ گزشتہ رات مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی ہولناک واردات پورے کینیڈا کے خلاف ایک دہشت گردی کا حملہ تھا۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ and we will stand with you. ایک جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلم مخالف پالیسیز پر گامزن ہیں، جنہوں نے اسلام دشمنی کی بنیاد پر 7 ملکوں کے مسلمانوں کو، شہریوں کو اور شام کے پناہ گزینوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے سرحد پار کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جن کی مسلمانوں کے بارے میں بالکل مختلف رائے ہے، وہ اس چیز کے شدت سے مخالف ہیں۔ Thank you very much for being here today. It's a good day for Peterborough. It's a good day for Canada. Total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Muslim Canadians are an essential part of the success of our country today and into the future. Islam hates us. The diversity we have just within this mosque can be a source of strength, not just a source of weakness. They have no respect for human life. Canada was built by people from all corners of the world who worship every faith, who belong to every culture, who speak every language. America first. America first. The Canadian is a Canadian is a Canadian. مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب شام پہ ظلم اور بربریت کی ایک پوری فضا بنی ہوئی تھی، شامی لاکھوں کی تعداد میں مرد، عورت، بچے بھاگ رہے تھے شام کو چھوڑ کے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک ان کے لیے دروازے بند کر رہے تھے۔ کینیڈا نے اپنے دروازے ان کے لیے کھولے، شامی پناہ گزین کینیڈا پہنچ رہے تھے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے وطن میں خوش آمدید کہہ رہے تھے، وہ فردن ان کی مشکلات سن رہے تھے، آپ دیدہ ہو رہے تھے، ایئرپورٹ پہ خود ریسیو کر رہے تھے، ان کو کمبل دے رہے تھے اور ہر شامی پناہ گزین خاندان کو وہ اس بات کا یقینی بنا رہے تھے کہ وہ کینیڈا میں رہنے والے کسی عام خاندان کی زندگی گزارے، جس پہ انہوں نے ایک ناقابل فراموش مثال قائم کی تھی۔
When we landed in person, جب ہمارا طیارہ کینیڈا میں لینڈ ہوا تو جس پہلے شخص نے ہم سے ایئرپورٹ پر ہاتھ ملایا وہ وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم ٹروڈو نے اس موقع پر 2 لفظ کہے: خوش آمدید. اب سوچئے کہ آپ ایک جنگ زدہ ماحول سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہا جائے. and you are welcomed by 2 words: welcome home.